بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ایک اور سوال بہت زیادہ میرے پاس آ رہا ہے، اور وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جو لوگ اس وقت تنگ دست ہیں، پریشان ہیں معاشی طور پر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے؟ تو میرا یہ پیغام ان سارے صاحب استطاعت لوگوں کے لیے ہے کہ جو استطاعت رکھتے ہیں اور اللہ پاک نے ان کو مال دیا ہے کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا نہیں کی جاتی ہے۔ نصاب کی شرط یہ ہے کہ جب بھی اس پر سال گزر جائے، اور زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی ادا کی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر اللہ نے مال دیا تو صدقات اور خیرات بھی اللہ کے راستے میں دیں۔ جس طرح قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، پس اللہ پاک اس کے جو ہے وہ قرض کو بڑھا دیں گے، یعنی اس کو دگنا اجر دیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور وہی اللہ ہے جو قرضوں کو گڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ سارا مخلوق جو ہے، اسی مخلوق ہے، یہ میرا کنبہ ہے، اور جو ان کے نفع کے بارے میں سوچتا ہے وہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب قرآن مجید کی اور بھی آیتیں موجود ہیں، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، بہت ساری آیتیں اس طرح موجود ہیں جس کے اندر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کو قرض حسن دیں۔ اسی طرح ابو دحداح رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ جو ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب یہ قرض کی آیت نازل ہوئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ ہم سے قرض طلب کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ تو ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے۔ حضور نے آگے ہاتھ بڑھایا، ابو دحداح رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر رکھا اور یہ عہد لیا کہ میرا جو اپنا باغ ہے یہ میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ اور ابو دحداح کے پاس 2 باغ تھے، جن میں سے یہ باغ سب سے بڑا باغ تھا، اور اس میں 600 کھجور کے درخت تھے۔ اپنی بیوی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ چلو یہ باغ اب خالی کرو، اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں، اور یہ باغ میں نے اپنے اللہ کو قرض میں دے دیا۔ اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ بھئی وہ لوگ اگرچہ کہ خود بڑی تنگی کے اندر ہو، لیکن وہ دوسروں کی پرواہ کرتے ہیں، دوسروں کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آج یہ موقع ہے ہمارے پاس، بہت سے لوگ ہیں، میرے عزیزوں میں ہوں گے، ہمارے رشتہ داروں کے اندر ہوں گے، ہمارے پڑوس کے اندر ہوں گے، میرے ساتھ جو ایک کام کرنے والے، آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہوں گے، بہت سارے ایسے بہت سارے سفید پوش ہوں گے جو اس وقت معاشی تنگی کا شکار ہیں۔ آئیں کہ ہم ان کے ساتھ مدد کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، اور ان آیتوں کی خوشخبری میں داخل ہو جائیں، اس حدیث کی خوشخبری میں داخل ہو جائیں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مرنے سے پہلے ایک ایسا کام کر جائیں، اللہ نبی کی باتوں کو عام کر جائیں۔ آئیں آپ بھی اس ٹیم کا حصہ بنیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔